يا الله مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں. ایک دور ہے دنیا میں آنے سے پہلے کا، اسے کہتے ہیں عالم ارواح، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا. سارے انسانوں کی روحیں ایک وقت پر پیدا کی گئی. قیامت تک آنے والے ان کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں، وہ اللہ کے خزانے میں ہیں. پھر اپنے اپنے وقت پر جب انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں 7-8 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روح اللہ کے خزانے سے فرشتہ لاتا ہے، اللہ کے حکم سے لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے لاتا ہے، اور اس روح کو ماں کے پیٹ میں جسم میں ڈال دیتا ہے. اور اسی وقت اللہ کے حکم سے یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس کی واپسی کی تاریخ اور وقت کیا ہے، یہ اس جسم سے واپس پھر کب جائے گی. اس کا وقت لکھا جا چکا، تاریخ لکھی جا چکی، اسے کوئی آگے پیچھے کر نہیں سکتا. تو ہمارے جسم میں جو روح ہے، اس کی واپسی کی تاریخ لکھی جا چکی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ لکھ چکے ہیں اللہ پاک. انسان کا جسم تو بنتا ہے دنیا کی چیزوں سے. ماں باپ نے جو کچھ کھایا اس سے جسم بنا، اس میں سب چیز استعمال ہوئی، لیکن روح اس کے بننے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی. وہ اللہ کا امر ہے، حکم. وہ براہ راست اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کی، اس میں دنیا کی کسی چیز کا استعمال نہیں ہوا اس کے بننے میں. تو یہ دوسرا دور ہے دنیا کا جس سے ہم گزر رہے ہیں. تیسرا دور ہے جو مرنے کے بعد آئے گا، جس کو آخرت کہتے ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی زندگی، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی. یہ 3 دور ہیں ہر انسان کی زندگی کے. تینوں میں سب سے مختصر، سب سے چھوٹا وہ دنیا کی زندگی کا دور ہے، سب سے مختصر. عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں ابھی وہاں ہیں. وہ ابھی کتنا زمانہ گزاریں گی دنیا میں آنے کے لیے، وہ اللہ کو معلوم. مرنے کے بعد پھر ہمیشہ رہنا ہے. دونوں کے بیچ میں دنیا کی زندگی ہے. یہ زمانہ سب سے چھوٹا اور سب سے مختصر ہے. ہمیں کیوں بڑا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں بڑا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اور کیا دیکھا ہے؟ جب سے پیدا ہوئے دنیا کو ہی دیکھا ہے، اسی کو سنا ہے، اسی کو بھاگتے ہوئے، لوگوں کو اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. ساری دنیا کو دیکھا ہے کہ وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ مل گئی تو سب ملا، یہ نہیں ملی تو کچھ نہیں ملا. یہ ملنا چاہیے جیسے چاہے ملے، حلال سے ملے، حرام سے ملے، جائز سے ملے، ناجائز سے ملے، اللہ کو خوش کر کے ملے، اللہ کو ناراض کر کے ملے، کسی طرح یہ مل جائے.
تو ہم نے تو دنیا کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کچھ، ہمیں کیا پتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آسمانوں میں بلایا، 7 آسمان کی سیر کرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملے. پھر اللہ نے آپ کو جنت دکھائی، اس کی نعمتیں دکھائیں. حضور نے فرمایا کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے موتی کا ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. میرا دل چاہا کہ یہ اتنا خوبصورت باہر سے ہے، اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا. تو میں نے چاہا کہ اس کو اندر جا کے بھی دیکھوں کیسا ہے. پھر میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ قریش کے ایک نوجوان عمر بن خطاب کا ہے. تو عمر، مجھے خیال ہوا کہ تم بڑے غیرت والے آدمی ہو، تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر جانا نہیں چاہیے، اس لیے میں اندر نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنت دکھائی، نعمتیں دکھائیں، جہنم دکھائی، وہاں کے جو عذاب انسانوں کو ہو رہے ہیں وہ دکھائے، اپنے خزانے دکھائے، اپنی قدرت دکھائی. وہ سب کچھ دکھایا جو قیامت تک دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا. پھر حضور نے آ کے سمجھایا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دکھایا ہے جو تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ کوئی قیامت تک دنیا میں کوئی انسان دیکھ سکتا ہے. جو مجھے اللہ نے دکھایا ہے اس کے سامنے تمہاری دنیا ایسی ہے جیسے سمندر میں کا قطرہ. میں جو کچھ دیکھ کر آیا ہوں وہ سمندر کی طرح ہے، اور دنیا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ قطرے سے زیادہ نہیں ہے. یہاں کی راحت خطرہ، یہاں کی مصیبت خطرہ، یہاں کی عزت خطرہ، یہاں کی ذلت خطرہ، یہاں کا عیش خطرہ، یہاں کی ہر چیز خطرہ، اور آخرت کی ہر چیز سمندر. وہ سمندروں کی طرح ہے تمہاری دنیا میں، اس میں کا ایک خطرہ آیا ہے. آپ نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ دنیا کی پوری زندگی 100 سال کی بھی کسی کو ملی ہے تو اسے موت کے وقت پر ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ ایک دن تھا یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا. اس کا احساس سب کو ہوگا، ایسا نہیں کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، سب کو احساس ہوگا. لیکن کب؟ موت کے وقت. اس وقت کا احساس کس کام کا؟ وہ تو زمانہ ہاتھ سے وقت نکل گیا. بڑے بڑے ظالم جابر جتنے دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان، ان کو بھی احساس ہو گیا. فرعون کو احساس ہو گیا ڈوبتے ہوئے. جب وہ ڈوبنے لگا سمندر میں، اسے احساس ہو گیا کہ میرا ہاتھ سے زمانہ چلا گیا. اس نے پکارا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے جواب دیا، یہ تیرے ایمان لانے کا وقت ہے. قارون زمین میں دھسنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اب اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں، اب میں زکات دیتا ہوں. ورنہ وہ کہتا تھا، قارون کہتا تھا کہ مال تو میں نے میرے ہنر سے کمایا ہے، ہنر سے. اس میں اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ تو میں مال کمانا جانتا ہوں، پیسے سے پیسہ بنانا جانتا ہوں، میں نے میرے ہنر سے مال کمایا ہے. موسیٰ، اس میں کیا اللہ کا حق ہے؟ تو میں نے ہنر سے کمایا، میرا ہنر ہے، ہنر. اللہ کے جتنے باغی ہیں نا وہ سب پیٹ بھرے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کا نام ہے مترفین. قرآن میں ان کو کہتے ہیں مترفین. کون؟ جو عیش میں اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل گئے. ان کے مال نے ان کو نشے میں ڈال دیا، ان کی طاقت نے ان کو نشے میں ڈال دیا. ان کو غرور کا، طاقت کا غرور، طاقت کا نشہ، مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، جوانی کا نشہ. ان نشوں نے انہیں دھوکہ دے دیا.
انہیں غرور میں ڈال دیا. عیاش لوگ، عیاش جو خواہشوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ خواہش پوری ہو، جیسے چاہے پوری ہو. یہی سب سے زیادہ نبیوں کے مخالف ہوئے ہیں. ایک بادشاہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ لڑکی ان کے مذہب میں ان کے لیے جائز نہیں تھی. وہ رشتہ ایسا تھا کہ وہ جائز نہیں تھی. نبی نے کہا کہ تو اس سے نہیں شادی کر سکتا. لیکن وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کا دل اس پر آ گیا تھا. تو اس لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ کیا یہ مولویوں سے پوچھتے ہو، ان کو کیا پوچھنا، تمہارے پاس طاقت ہے، طاقت، حکم کرو تمہاری فوج کو کہ جا کے ان کا سر کاٹ کے لائیں. تو وہ غرور، کہے کا غرور کہ میرے پاس طاقت ہے، طاقت. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جا کر ان کا سر کاٹ کے لاؤ. حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں. کس کا نام؟ یحییٰ علیہ السلام. تو اس کے سپاہی گئے، ان کا سر کاٹ کے لے آئے. اس نے ان کے سر کو ایک تشت میں رکھ کر اپنی محبوبہ کے پاس بھیجا. دیکھو یہ کاٹا تھا نا تمہارے میرے بیچ میں، یہ نکل گیا، لو. ان کا سر دمشق کی جامع مسجد میں دفن ہے. ہم ان کے سر کی خبر کی زیارت کر کے آئے. دھڑ کہیں ہے، سر کہیں ہے. سر ہے دمشق کی جامع مسجد میں، جامع عموی کہتے ہیں اس کو. ہم اس کی زیارت کر کے آئے، اس قبر کی جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے. تو آدمی اپنے عیش کے لیے نبیوں کا سر کٹوا دیا. اس نے نبی کا سر کٹوا دیا. پھر جو مصیبتیں آئیں وہ تو آئیں، لیکن اس نے اپنے عیش کے لیے نبی کا سر کٹوایا. یہی عیاش لوگ ہوتے ہیں جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. حق ان کے گلے میں کانٹے کی طرح چپتا ہے، کیونکہ حق کی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی. حق پہ جاؤ تو خواہش نہیں پوری، تو وہ حق کو توڑتے ہیں، خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو یہ سب ظالم جابر موت کے وقت ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا تھی. لیکن اس وقت کا احساس کوئی کام نہیں آتا، وقت ہاتھ سے نکل گیا. موت سے پہلے احساس دلانے کے لیے نبی آئے. موت سے پہلے ایسا، موت پر تو سب کو احساس ہو جائے گا، اس وقت کسی نبی کی ضرورت نہیں. اس وقت جو موت کا فرشتہ گلا پکڑے گا، بلی کبوتر کا گلا پکڑتی ہے، دیکھیں نہیں؟ دیکھے گھر میں طوطا کوا کبوتر پال کو رہتی نا، کبتی بھی انہیں دروازہ کھل کو باہر آگا، نہیں تو دروازہ کھلا رہا، بلی اندر ہاتھ ڈالی تو اس کا گلا پکڑتی ہے. ایک طوطا، اسے اس کے مالک نے فارسی سکھائی تھی. کیا سکھائی تھی؟ فارسی. تو بڑی اچھی فارسی بولتا تھا. لیکن جب وہ غلطی سے باہر آ گیا، بلی نے اسے پکڑ لیا تو ہٹ رہا ہوں کرنے لگا. کسی نے کہا کہ اس کی فارسی کیا ہوئی؟ تو کسی سمجھدار نے کہا کہ موت کے وقت پر اصلی آواز نکلتی ہے، نقلی نہیں نکلتی. وہ تو نقلی تھی جو سیکھی ہوئی تھی. موت کے وقت پر نقلی نہیں نکلتی. وہ کیا نکلتی ہے؟ جو اصلی ہے وہ نکلتی ہے. یہ اس کی اصلی آواز ہے، نکل رہی ہے. تو موت کے وقت اصلی آواز تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے موت کے وقت. فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، سب کی سمجھ میں آ گیا کہ دنیا نے ہمیں دھوکہ دے دیا، ہم دنیا کا ایسے دھوکہ کھا گئے. لیکن اس وقت کا سمجھنا کوئی کام نہیں آتا. اس لیے اللہ نے نبی بھیجے
کہ اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھائیں. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں بیان ہے, سورہ یاسین میں, کہ ایک قوم کی طرف دو رسول آئے. کتنے؟ ایک گاؤں کو کتنے گئے؟ دو. ان دونوں نے جا کے کہا اے لوگو ہم اللہ کا پیغام لائے ہیں, اسے قبول کر لو. یہ اللہ کا پیغام ہے, اسے مان لو. یہ اللہ کا پیغام ہے, اس پر آ جاؤ, اسے قبول کر لو. تو پورے گاؤں والوں نے ان دونوں کو جھوٹا کہا کہ تم جھوٹے ہو, جھوٹے, تمہیں اللہ نے نہیں بھیجا, تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغام نہیں, تم دو جھوٹے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے کو ان کے ساتھ کیا اور 3 کی جماعت بنا کو بھیجا. اللہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھو, اس میں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے 3 کی جماعت بنائی. وہ 3 کی جماعت گئی اس گاؤں کو, اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہماری بات سن لو, مان لو. تو 3 آدمیوں نے جا کے دعوت دی, تو 3 کی دعوت پر ایک آدمی ایمان لایا. کتنے کی دعوت پر؟ 3 کی دعوت پر ایک آدمی, وہ بھی گاؤں کے کنارے رہتا تھا. گاؤں کے باہر کنارے پر کون لوگ رہتے ہیں؟ عام طور پر کنارے پر غریب لوگ رہتے ہیں. جو گاؤں کے باہر کناروں پر رہتے ہیں وہ کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ رہتے ہیں. تو یہ غریب آدمی تھا, یہ ایمان لایا. اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ کون سی بری بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو تمہارے بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں, یہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ دو. تو تمہارے سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہے ہیں, تمہارے سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے ہیں, یہ تو اللہ کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں. تو کیوں نہیں ان کی بات مان؟ تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ کھوپڑی میں نہیں ہے اندر. کیا اچھی بات کہہ رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں کہہ رہے, اور پھر جو کر رہے ہیں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم نہ یہ بدلہ دو اس کا. پھر کیوں نہیں ان کی بات مانتے؟ ان کی بات ماننے میں تمہیں کیا چیز آڑے ہے؟ اس آدمی کا کام یہ تھا کہ اس نے ان کے ساتھ ہو کر قوم کو سمجھایا کہ ان کی بات مان لو, اس پہ تمہاری بھلائی ہے. اس گاؤں, اس بستی والوں کو اتنا غصہ آیا اس آدمی کی بات پر. تو کون رہا بولنے والا؟ ہم نا, تو ان کے ساتھ مل جاتا جا کو, تو بھی جا تبلیغ والے میں مل گا, تو بھی مل گا تبلیغ والے میں, گاؤں چھوڑ کو, تو بھی گاؤں چھوڑ کو کیا کرا بولو, تبلیغ والے میں مل گا. تجھے مارتے تک تجھے کر کو پتھرے اٹھا کو مارے انہیں وہیں شہید ہوگا. وہ وہیں شہید ہو گیا. قرآن پڑھتے نہ پڑھے تو نہ سب معلوم ہوگا. یہ واقعہ قرآن کا سورہ یاسین میں بیان ہوا ہے. وہ لوگ اتنے غصے آئے, انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ وہ شخص کیا ہوا؟ شہید ہو گیا. اب شہید ہو کے کہاں چلا گیا؟ انہیں کہاں گیا؟ اس کی روح کہاں گئی؟ اللہ کے پاس. اب وہاں کیا ہو رہا ہے وہ قصہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. دنیا میں کیا ہوا وہ بھی بیان کیا, اور اس کے شہید ہونے کے بعد جب اس کی روح اللہ کے پاس گئی وہاں کیا ہوا قرآن نے وہ بھی بیان کیا. جب وہ اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے اس شہید سے کہا کہ جا تو بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, جا تیرے سارے گناہ معاف, تیرے سارے گناہ
تیرے اس کے پہلے کے جتنے قصور تھے وہ معاف، اور جا تو میرے ان بندوں کے ساتھ شامل ہو جا جو میرے مکرم عزت والے میرے بندے ہیں، جن کو میں نے عزت دی، ان کے ساتھ تو جا کے بہشت میں، جنت میں ان کے ساتھ شامل ہو جا۔ اب اس شہید کی ایک تمنا ہے، اس کی ایک تمنا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا تمنا ہے اس کی؟ بولو کیا تمنا ہے اس کی؟ کیا تمنا ہوگی اس کی؟ بولو۔ اس شہید کی تمنا یہ ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ تو قرآن میں بیان نہیں ہے، لیکن تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شہید کہتا ہے اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جا کے میری قوم کو بتا دوں کہ تو نے مجھے کیا کیا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے اصول کے خلاف ہے، جو دنیا سے آ گیا وہ تو پھر دنیا میں جا نہیں سکتا، لیکن تیری بات میں دنیا والوں کو پہنچا دوں گا۔ جو تو پہنچانا چاہتا ہے تو جا کے نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جو دنیا سے آ گیا وہ پھر دوبارہ دنیا میں جا نہیں سکتا، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، لیکن میں تیری بات دنیا والوں کو پہنچاؤں گا۔ تو جا کو کتنا کو بولیں گا؟ تو کتنا بولیں گا جا کو؟ بولو بھائی، 1000 2000 10,000 لاکھ 2 لاکھ، لیکن میں تیری بات قیامت تک آنے والوں کو بتاؤں گا۔ قیامت تک آنے والوں کو میں تیری بات بتاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کا سارا قصہ کہاں بیان کر دیا؟ ہم نہ سب معلوم ہوگا؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا؟ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو معلوم ہوگا۔ یاسین شریف جتنا پڑھی جاتی ہے شاید قرآن کی کوئی سورت پڑھی جاتی ہو، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ خالی موتا پہ پڑھنے کے واسطے نہیں ہے، زندہ پہ پڑھنے کی بھی ہے۔ زندہ پہ بھی پڑھنا، ہمیں کیا کرتی خالی موتا پہ پڑھتی، زندہ کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو زندہ میں کچھ نہ سنا رہا ہوں تمہیں۔ تو اس شہید نے کہا یا اللہ میری تمنا پوری کر دے۔ کیا تمنا اس کی؟ کیا تمنا اس کی؟ کہ میں نے جو نبیوں کی طرف بلایا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی بات، اس کا اتنا ہی عمل تھا، اس نے وہ ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنی قوم کو نبیوں کی طرف متوجہ کیا، اس کا اتنا ہی عمل ہے اور کوئی عمل نہیں ہے اس کا۔ پھر وہ قوم نے مار دیا، وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اللہ نے اسے اپنے معزز مکرم مقدس بندوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا، اس کے اتنے اس کام پر، اس کے اس کام پر۔ تو اب اس کی تمنا کہ یا اللہ تو نے جو مجھے دیا میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا تاکہ وہ بھی ایمان لے آتے، کہ میں جو ایمان لایا اس پر، اور میں نے جو دعوت دی، دعوت کیا دعوت؟ دعوت کو تو کسے بولتے ہمارے یہاں؟ دعوت کا تو ڈلیاں ہی، ہاں بڑے بڑے ڈلیاں، دعوت کا تو ڈلیاں لڑک تھی۔ ہماری زبان میں دعوت کا تو ڈلیاں، اور دین کی زبان میں دعوت کسے بولتے؟ بلانا۔ دعوت کہتے ہیں بلانا، اسی لیے اذان کو دعوت کہتے ہیں۔ اذان کو کیا بولتے ہیں؟ دعوت کا تو کیا بلا رہی سو؟ کون بلا رہی سو؟ مولوی صاحب کس کی طرف بلا رہی سو؟ اللہ کے گھر کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں دعوت۔ تو دعوت کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانا، ہر ایک کی طرف بلانے کو دعوت نہیں بولتے۔ کس کی طرف بلانا؟ تو میں نے جو اللہ کی طرف بلایا میری قوم کو کہ دیکھو ان کی بات سنو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی سننا اللہ کی بات سننا ہے، اس پر جو مجھے اللہ نے دیا، کاش ایسے کہتا وہ شہید ایسے کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، یا لیت، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ مجھے کیا ملا، مجھے اللہ نے کیا دیا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، قال یا لیت قومی، قال یا لیت قومی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔
اللہ میاں میری تمنا مجھے پھر دنیا میں بھیج دے, جا کے پوری قوم کو کہہ کے آؤں گا کہ دیکھو میں نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, اس پر اللہ نے مجھے کیا دیا, تم بھی ایمان لاؤ. تو اللہ نے کہا تجھے تو نہیں بھیجوں گا لیکن تیری بات پہنچا دوں گا. تو کتوں کو پہنچائے گا, لیکن میں پہنچاؤں گا, قیامت تک آنے والوں کو میں تیری بات پہنچا دوں گا. تو میرے بھائیو, میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کتنی دی ہے؟ مختصر. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مختصر ہے, اس کا احساس موت پہ ہوگا لیکن اس کا احساس کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت ہاتھ سے نکل گیا. اس احساس کو دنیا میں دلانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ لوگوں دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ, اس سے دھوکہ مت کھاؤ, یہ اچھے اچھوں کو دھوکہ دے دیتی ہے. بڑے بڑے عقل مند اس کے دھوکے میں آئے, بڑے بڑے عقل مند دھوکے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے. تمہاری دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کا سامان کہتے ہیں کیا سمجھے تھے حقیقت ہے, اور جب کام پڑا, ضرورت پڑی, تب پتا چلا کہ یہ حقیقت نہیں تھی, دھوکہ تھا. اس کی مثال سمجھنے کے لیے بتاؤں, مثال بولو نا کو, سمجھنے کے لیے مثال. املی کی فصل, آم کی فصل لے لے جا کو منڈی میں ڈال کو پیسے لے لے کو آئے. اور کیا فصل ہوتی ہے اس تمہارے یہاں؟ آم کی, املی کی, پھلیاں کی. وہ جا کو کیا کر کو آئے؟ منڈی میں ڈال کو آئے. وہ فصل کے پیسے ملے نا, اس میں ذرے 90 نوٹاں تھے, 1000 کے کڑے کڑک. ذرے نوٹاں کیسے تھے؟ کڑے کڑک کہتے گئے. وہ لاکھ کو کیا کرے, الماری میں چھپا کو جتن رکھے. بولتے ہیں کولار میں جتن کر کو بولتے ہیں, نہیں بولتے جتن. جتن کا تو کیسا, حفاظت سے الماری میں رکھ ڈالے. کبھی بھی کام پڑیا سو ٹیمپو یہ پیسے اسے خرچہ کرنا نہیں. کبھی بھی بہت کامیاب پڑ گا, کیا تھی سخت ضرورت اگست ٹیمپو یہ پیسے کام آتی.